فی الحال میں پڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب، اور خوابوں کی تعبیر والا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کچھ قبلہ موسیٰ سوالات کرتے ہیں کہ یہ خوابوں کی تعبیر میں صداقت کیا ہے، یا ان کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو سوائے موت کے۔ تو خوابوں کی تعبیر، خوابوں کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کو بھی خواب آئے، اولیاء کو بھی خواب آئے، اور ہر انسان کو خواب آتے ہیں۔ کچھ کی تعبیریں اچھی ہوتی ہیں، کچھ کی تعبیریں نارمل ہوتی ہیں، کچھ کی تعبیریں زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر خواب اس طرح کی آ جائے، آپ ڈر جائیں، آپ کے ذہن کے مخالف معاملہ ہو جائے، تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ آپ اٹھتے ہی صدقہ و خیرات کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، قرآن و حدیث کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے اللہ رب العزت آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ڈھیروں رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا۔ تو میں بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب۔ جناب ایک عزیز نے تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں اگر ستارے زندہ دیکھ لیں، خوابیں آتی ہیں تو خواب میں اگر سورج بھی دیکھے جاتے ہیں، ستارے بھی دیکھے جاتے ہیں، تو یہ جس عزیز نے سوال کیا اس نے ستاروں کے والوں سے تعبیر جاننے کی کوشش کی ہے، تو کیا فرمانا چاہیں گے اگر خواب میں ستارے دیکھ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں حسن بھائی آپ نے جو پہلے بات ارشاد فرمائی نا کہ خوابوں کے متعلق عجیب ہو گئی، اس پر آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، مفہوم ہے، فرمایا سلسلۃ الوحی ہم پہ ختم ہو گیا، یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اچھے خوابوں کا جو سلسلہ ہے وہ آگے چلے گا، اور بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم ہے، فرمایا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ 40واں حصہ ہے نبوت کا، اللہ ان کی یہاں تک اہمیت ہے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ سلسلہ تو خوابوں کا انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے اس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا انی رأیت احد عشر، اور دیکھیے یہ آپ کے سوال کے ساتھ مناسبت ہے اس کو، جی بالکل، فرمایا انی رأیت احد عشر کوكبا، ابا جی میں نے تو 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، میں نے ساتھ میں سورج اور چاند کو بھی دیکھا ہے خواب کے اندر۔ مطلقاً علماء کرام نے ستاروں کو خواب میں دیکھنے کا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ستارے خواب میں دیکھنا ایک اچھی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ستارے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے گا، یہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی علامت ہے۔ سورج کو دیکھنا، اس کو علماء کرام نے فرمایا ہے، جو معبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر کو بیان فرمانے والے ہیں، جیسے بہت بڑے امام حضرت امام محمد بن سیرین تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، فرمایا کہ اگر کوئی سورج کو دیکھتا ہے تو سورج کو دیکھنا خواب میں یہ بادشاہت کی علامت ہے، اور کوئی چاند کو دیکھتا ہے تو یہ وزارت پر علامت ہوتی ہے۔ پھر یہ آگے تفصیل ہے، اگر کوئی مریخ ستارے کو دیکھے تو پھر کیا ہے، اگر وہ عطارد کو دیکھے تو پھر کیا حکم ہے، یہ گاہ کے تفصیل ہے۔ کوئی نقصان دہ معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ستاروں کو دیکھنا نقصان دہ نہیں ہے، اور بالفرض جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈرونا خواب دیکھ لیتا ہے تو صبح صدقہ و خیرات کرے۔ ہمارے شیخ کامل نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ڈرونے خواب جس کو آتے ہو نا تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یا متکبرو 21 ٹائمز اول آخر دروشی پڑھ کے یا متکبر سو جایا کرے، اسے ڈرونے خواب نہیں آیا کریں گے، اس سے اس کی بچت اور حفاظت ہو جائے گی۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ رات کو اٹھنے کے بعد جب سو کے اٹھا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اور ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے حسن بھائی کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو بالخصوص ہمارے نوجوان، ہماری سونے کی کیفیات بہت عجیب ہیں، سوشل میڈیا، اس پر غلاظتیں دیکھتے ہوئے سونا، اور وہی چیزیں پھر ہمیں خوابوں میں آتی ہیں۔ فلموں کا سلسلہ، رات طویل تک بچے جاگتے رہے۔ ہمارے بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے بیٹا جلدی سو جائیں، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اب ماں صبح آ کے بچے سے صبح کے وقت کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، اب تو نماز کا ٹائم ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں کہ وہ رات کو سوتے ہوئے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم سوئیں تو اس حال سے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، بلکہ یہی کیفیت تو قبر میں بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ قبر میں بھی تو سوتے ہیں نا، بخاری کی حدیث ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے
جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، غلامان مصطفیٰ تو قبر میں بھی سوئیں گے، ہم تو قبر میں بھی یہی کہتے ہوئے سوئیں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور جب حشر میں اٹھیں گے تو پھر یہ کہیں گے کھلے آنکھ صلی علی، واہ 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 سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی، علامہ صاحب نے ایک ماحول اور کریٹ کر دیا جس سے حضور کی محبت اور حضور کی جو چاہت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور ناظرین، مرنا سب نے ہے، لیکن اگر اس طرح کی موت آ جائے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس سے خوبصورت موت نہیں ہے، اس سے خوبصورت نیند نہیں ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی اپنے ٹاپک کے متعلق۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ اگر خواب میں ستارے آ جائیں تو وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان دہ نتیجہ نہیں ہے، یہ خوشائنی معاملہ ہے۔ تو بہرحال وہ جو آگے انہوں نے بات کی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا جو سونے کا معمول ہے، ہمارا جو بالخصوص نوجوان نسل کا سونے کا معمول ہے، رات کو جس کیفیت میں آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں گے وہ کیفیت آپ کی خواب میں اپلائی ہوگی۔ بے شک بے شک، یہی فرما رہے تھے آپ جو دن میں اپنی ورکنگ رکھتے ہیں، آپ کو خواب میں بھی بالکل وہی سرکل ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ اور اگر آپ رات کو سوتے وقت قرآن کریم پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے سوئیں گے تو خواب میں بھی یا مدینہ نظر آئے گا یا مدینے والا آقا نظر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خوابوں کی تعبیر اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ آپ کس کیفیت میں سو رہے ہیں، کس کیفیت میں جاگ رہے ہیں، کس کیفیت میں چل رہے ہیں، کس کیفیت میں آپ بیٹھ رہے ہیں۔ تو وقت جو ہے وہ بہت درکار ہوتا ہے ایسی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو میں جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ شعور ٹی وی ہمیشہ ایسے موضوعات لے کے اپنے قارئین ناظرین کے سامنے حاضر ہوتی ہے کہ جن میں اصلاح احوال کے حوالے سے، اصلاح زمانہ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ شعور ٹی وی اس حدیث کی پوری مصداق ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنے سے رک جائے یعنی بغض رکھے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو عطا کرے یا اللہ کی رضا کی خاطر دینے سے رک جائے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو شعور ٹی وی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایسی چیزیں اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آتا ہے جن میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، جن میں محبت کا پہلو ہوتا ہے، جن میں الفت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ میں اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ آج جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ناظرین، میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ان پروگرام کا فائدہ نہیں ہے، اس نیٹ کا فائدہ نہیں ہے، اس پلیٹ فارم کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہا تھا نا جی علامہ اقبال نے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بلکہ یہاں حسن بھائی آپ نے یہ جو کہا نا کہ نیکی کا ایک سلسلہ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں حدیث شریف بیان کی، یہ ایک اصلاح کے حوالے سے یہ بھی تو ہے نا، حضور کی امت کی جیسے خوبی ہی بیان یہ کی گئی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اسی طرح حدیث شریف میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ برائی کو دیکھیں ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں۔ ہم جیسے اس سلسلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب یہی جو زبان سے روکنے والا عمل ہے یہ ہمارے ناظرین بھی کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے جیسے اب یہ سلسلہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی آگے جو ہے وہ ٹی وی کے اس چینل کے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں اور آگے اس کو اور بڑھائیں تاکہ جو ہے وہ اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ وہ بڑی خوبصورت بات یہاں نکل آئی ہے، باتوں میں بڑی خوبصورت باتیں کبھی کبھی نکل جاتی ہیں، تو علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو اپنا حصہ اسلام کو پھیلانے میں ڈالنا چاہیے، جس حوالے سے بھی ہے۔ آپ زبان سے ڈال دیں گے حصہ تو
تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر آپ ہاتھ سے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے. تو آخر میں ایک بڑی اہم چیز جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے حضور پہ درود پاک پڑھنا, جس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. حضور پہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, حضور پہ درود پاک پڑھنا چاہیے, کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا فرقہ یا کون سی جماعت جنتی ہے. وہ سوال کرنے والے نے اس لیے کیا کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے جو ہیں وہ دنیا میں پائے جائیں گے, ان میں سے ایک فرقہ جو ہے, ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہے. تو پوچھا گیا کہ کون سی جماعت وہ جنتی ہے, تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا وہ جنتی ہے. تو میں آپ کو ایک پیغام, ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ حضور پہ درود پڑھنا مت بھولیں, کیونکہ جو بندہ حضور پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں, اور 10 جو برائیاں ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں. تو یہ حضور پہ درود پاک پڑھنا کوئی نہ بھولے, اور ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارا کوئی لمحہ یا کوئی دن حضور پہ درود پاک پڑھنے کے بغیر نہیں گزرے گا. ناظرین, ان چند خوبصورت اور بہترین باتوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ.